اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی وکذالک، اور اسی طرح جعلناکم، ہم نے تم کو بنایا امۃ وسطا لتکونوا، امت وسط، لتکونوا تاکہ تم گواہ ہو، لتکونوا شہداء تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو، علی الناس دنیا کے لوگوں پر، ویکون الرسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیکم شہیدا تم پر گواہ ہوں۔ تو ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ ہو۔ یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت کا اعلان ہے، اسی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس رہنمائی کی طرف بھی ہے جس سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے والوں کو سیدھی راہ معلوم ہوئی، اور وہ ترقی کرتے کرتے اس مرتبے پر پہنچے کہ وہ امت وسط قرار دیے گئے، اور تحویل قبلہ کی طرف بھی کہ نادان اسے محض ایک سمت سے دوسری سمت کی طرف پھرنا سمجھ رہے ہیں، حالانکہ دراصل بیت المقدس سے کعبہ کی طرف سمت قبلہ کا پھرنا یہ معنی رکھتا ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو دنیا کی پیشوائی کیے منصب سے باضابطہ معزول کیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو اس پر فائز کر دیا ہے۔ امت وسط کا معنی سمجھ لیں، اس قدر وسیع معنی اپنے اندر رکھتا ہے کہ کسی دوسرے لفظ سے اس کے ترجمے کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے مراد ایک ایسا اعلیٰ اور اشرف گروہ ہے جو عدل و انصاف کی روش پر قائم ہو، جو دنیا کی قوموں کے درمیان صدر کی حیثیت رکھتا ہو۔ امت جو ہے لفظ کل پر بولا جاتا ہے، اور قوم جو لفظ ہے وہ جز پر بولا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری امت کے لیے، چاہے وہ امریکہ میں بیٹھا ہے، چاہے وہ سعودی عرب میں بیٹھا ہے، چاہے وہ فرانس میں بیٹھا ہے، حتیٰ کہ کسی ملک میں بھی جو شخص بیٹھا ہے اس کے لیے یہ پیغام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، اور اس کو پہنچانا میرا اور آپ کا فرض بن جاتا ہے۔ پھر یہ فرمایا کہ تمہیں امت وسط اس لیے بنایا کہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ ہو۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ آخرت میں جب پوری نوع انسانیت کا اکٹھا حساب لیا جائے گا، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ذمہ دار نمائندے کی حیثیت سے گواہی دیں گے کہ فکر صحیح اور عمل صالح، نظام عدل کی جو تعلیم اللہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی تھی، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے کم و کاست پوری کی پوری پہنچا دی، اور عملاً اس کے مطابق کام کر کے بھی دکھایا۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قائم مقام ہونے کی حیثیت سے تم کو عام انسانوں پر گواہی کی حیثیت سے اٹھنا ہوگا، یعنی ہم سب کو یہ گواہی دینی ہوگی کہ جو شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک پہنچائی وہ تم نے بے کم و کاس سب تک پہنچا دی، اور جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں دکھایا تھا وہ تم نے انہیں دکھانے میں اپنی حد تک کوئی کوتاہی نہیں کی۔ اس طرح کسی شخص یا گروہ کا اس دنیا میں خدا کی طرف سے گواہی کے منصب پر مامور ہونا ہی در حقیقت اس کا امامت اور پیشوائی کے مقام پر سرفراز کیا جانا ہے۔
اس میں جہاں فضیلت اور سرفرازی ہے وہاں ذمہ داری کا بہت بڑا بوجھ بھی ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کے لیے خدا ترسی، راست روی اور عدالت، حق پرستی کی زندہ شہادت بنے، اسی طرح اس امت کو بھی تمام دنیا کے لیے زندہ شہادت بننا چاہیے، حتیٰ کہ اس کے قول اور عمل اور برتاؤ ہر چیز کو دیکھ کر دنیا کو معلوم ہو کہ خدا ترسی اس کا نام ہے، راست روی یہ ہے، عدالت اس کو کہتے ہیں، حق پرستی ایسی ہوتی ہے۔ پھر اس کے معنی یہ بھی ہیں کہ جس طرح اللہ کی ہدایت ہم تک پہنچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری بڑی سخت تھی، اسی طرح دنیا کے عام انسانوں تک اس ہدایت کو پہنچانے کی نہایت سخت ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے۔ اگر ہم خدا کی عدالت میں واقعی اس بات کی شہادت نہ دے سکے کہ ہم نے تیری ہدایت جو تیرے رسول کے ذریعے ہمیں پہنچی تھی تیرے بندوں تک پہنچا دینے میں کوئی کوتاہی نہیں کی، تو بہت بڑی بشارتیں ہیں اس پر، اور اگر کوتاہی کی ہوگی تو میری پیاری بہنوں ہم بری طرح وہاں پکڑے جائیں گے، اور یہی امامت کا فخر ہمیں وہاں لے ڈوبے گا۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي، پہلے جس طرف تم رخ کرتے تھے اس کو تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے قبلہ مقرر کیا ہے، قِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، الا مگر اس لیے لِنَعْلَمَ تاکہ ہم جان لیں، من یتبع کہ کون پیروی کرتا ہے، یتبع الرسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ممن ینقلب اور کون پھر جاتا ہے، علی عقبیہ اپنی ایڑیوں پر۔ یعنی کہ تحویل قبلہ جو ہوا اس وقت اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتا ہے اور کون جو ہے الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً، یہ معاملہ تو تھا بڑا ہی سخت، الا مگر علی الذین ان لوگوں پر، بالکل یہ سخت نہیں تھا، کن لوگوں پر، علی الذین ان لوگوں پر، ہدی اللہ جنہیں اللہ نے ہدایت سے فیض یاب فرمایا، وما کان اللہ اور اللہ تعالیٰ نہیں ضائع کرتے، ایمانکم تمہارے ایمان کو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بالناسی لوگوں کے ساتھ لرعوف الرحیم لوگوں کے ساتھ رحم کرنے والے اور شفقت کرنے والے ہیں۔ یہاں جو ہے بات میری پیاری بہنوں یہ ہو رہی ہے کہ پہلے جو ہمارا قبلہ بیت المقدس تھا، مسجد اقصیٰ جسے کہا جاتا ہے، یہ تھا، اس طرف جو ہے یہودی بھی اور مشرکین عرب بھی اور اسرائیلیت کے پرستار اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، یعنی سب کا قبلہ جو تھا وہ ایک ہی تھا، مسلمانوں کا بھی یہودیوں کا بھی، اور اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ کون جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے۔ مقصد یہی تھا کہ جو قبلے کا پرستار ہے وہ اپنے قبلے کو کبھی بھی نہیں چھوڑے گا، اور جو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والا اور اس کی اطاعت کرنے والا ہے وہ فوراً سے اس قبلے کو قبول فرمائے گا۔ لہٰذا بیت المقدس جو ہے اس سے رخ پھیر کر اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام کی طرف کر دیا، یعنی بیت اللہ کی طرف۔ اس سے مقصود یہ دیکھنا تھا کہ کون لوگ ہیں جو جاہلیت کے تعصبات اور خاک و خون کی غلامی میں مبتلا ہیں، اور کون ہے جو ان بندشوں سے آزاد ہو کر حقائق کا صحیح ادراک کرتے ہیں۔ ایک طرف اہل عرب اپنی وطنی اور نسلی فخر میں مبتلا تھے، اور عرب کے کعبے کو چھوڑ کر باہر کے بیت المقدس کو قبلہ بنانا ان کی اس قوم پرستی کے بت پر ناقابل برداشت ضرب تھا۔ دوسری طرف بنی اسرائیل اپنی نسل پرستی کے غرور میں پھنسے ہوئے تھے، اور اپنے آبائی قبیلے کے سوا کسی دوسرے قبیلے کو برداشت کرنا ان کے لیے محال تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ بت جن لوگوں کے دلوں میں بسے ہوئے ہوں
وہ اس راستے پر کیسے چل سکتے ہیں جس کی طرف اللہ کا رسول انہیں بلا رہا تھا۔ اس لیے اللہ نے ان بت پرستوں کو سچے حق پرستوں سے الگ چھانٹ دینے کے لیے پہلے بیت المقدس کو قبلہ مقرر کیا اور پھر بیت اللہ کو۔ اس طرح صرف وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہ گئے جو کسی بت کے پرستار نہ تھے، محض اللہ کے پرستار تھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں تعصب اور جاہلیت کے بت سے نکل کر ایک اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت اور اس کے احکامات ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔